اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورت البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 228 تک 228 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورت البقرہ کی آیت نمبر 229 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کو میں نے 2 سے 3 حصوں میں لکھ دیا ہے تاکہ جو بات کی جا رہی ہے آپ کا فوکس اس پر ہو اور پھر آیت کے باقی کے حصے کی طرف چلیں تاکہ آپ کو بات بہتر طور پہ سمجھ آ سکے۔ تو آیت کے پہلے حصے میں رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی تفسیر کو جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد آیت کے باقی حصے کی طرف چلیں گے۔ تو اس حصے میں رب العالمین فرما رہا ہے طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ اس آیت میں طلاق رجعی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رجعی مطلب رجوع کیا جا سکے جس میں ممکن ہو، اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ان کا ڈیفرنس نہیں پتہ، طلاق کی کتنی اقسام ہیں اور طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں، تو اس پر میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی آلریڈی اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے جا کے وہ سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ آیت کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو۔ بہرحال آپ کی آسانی کے لیے شارٹ وے میں یہاں پر بتا دیتی ہوں کہ طلاق رجعی کس کو کہا جاتا ہے۔ ڈیٹیل میں نے الحمدللہ ایکسپلین کر دی ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گی۔ بہرحال طلاق رجعی وہ جس میں اگر شوہر ایک مرتبہ طلاق دے دے تو مدت عدت کے دوران وہ واپس رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ دوسری مرتبہ بھی طلاق دے دے اور طلاق کی عدت پوری ہونے کے اندر اندر وہ رجوع کر لے تو 2 دفعہ اس کو یہ جائز ہے، 2 دفعہ اس کو یہ آپشن اس کے پاس موجود ہے کہ وہ واپس آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، وہ دوبارہ اس کا نکاح جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا ہوتا، نہ نکاح ٹوٹ سکتا ہے، نہ بیوی اس صورت میں نکاح سے باہر ہو جائے گی جب تک وہ عدت کے اندر اندر واپس رجوع کر لے۔ لیکن بہرحال یہاں پر جو فرمان ہے کہ طلاق 2 بار تک ہے، یعنی طلاق رجعی صرف انسان کے پاس 2 دفعہ آپشن ہوتا ہے۔ اگر وہ مرد اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے دے تو اس کے بعد تیسری دفعہ پھر اگر وہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو اب وہ عورت مکمل طور پر اس مرد پر حرام کر دی گئی اور اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں ہے، ماں سوائے ایک صورت کے، اور اس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ بہرحال فرمایا گیا طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت کی بات کی جائے تو قرآن میں نے پہلے بھی عرض کی، پہلے بھی بتایا کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن نے ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا، مرد کے ساتھ بھی عورت کے ساتھ بھی، اور عورت کو جو عزت دین اسلام میں ملی وہ کہیں اور نہیں ملی۔ تو زمانہ جاہلیت میں دستور کچھ اس طرح سے تھا کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے اور جب رجوع کرنا ہوتا تو وہ رجوع کر کے واپس اسے بلا لیتے، اور یہ سلسلہ صدہا جاری رہا، یعنی وہ جب دل کرتا طلاق دے دیتے، جب دل کرتا رجوع کرنے کا تو وہ رجوع کر لیتے کہ میں واپس تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ تو یہ دستور تھا، تو اس دستور کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ طلاق صرف 2 بار، ایک دفعہ دے دی تو رجوع کی صورت ممکن ہے کہ اگر تم عدت کے دوران کر لو، دوسری دفعہ دے دی تو بھی کر سکتے ہو، ہاں اگر 3 دفعہ طلاق دے دی تو پھر تم رجوع نہیں کر سکتے۔ اور جس صورت میں رجوع ممکن ہے وہ میں دوبارہ عرض کروں کہ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ کسی بھی ایک لفظ کو لے کے کنسیپٹ نہ بنا لیجئے گا، کسی بھی ایک جملے کو لے کے کنسیپٹ نہ بنا لیجئے گا، جتنی بات کہی جا رہی ہے
اس کو کنسیپٹ میں نہ لے آئیے گا، اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ آئندہ آنے والی آیات میں بھی اس کی ایکسپلینیشن ہے، اور جو گزر چکی ہیں اس میں بھی ایکسپلینیشن ہے. تو اگر آپ صرف یہ والی آیت میری سن رہے ہیں تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ پچھلی بھی سن لیں، اور جو آئندہ آنے والی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دھیان سے سنیے گا، تاکہ یہ کنسیپٹ مکمل طور پر صحیح معنوں میں کلیئر ہو. میرے خیال سے کہ میں اپنی بات آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا چکی ہوں. طلاق 2 بار تک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی اگر آپ 2 کے بعد تیسری دفعہ حتمی توبہ کر لیتے ہیں کہ اب میرے پاس واقعی آخری آپشن ہے، اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، اور بہتر انداز سے اپنی بیوی کو واپس بلائیں، اس کی طرف رجوع کریں، تو یہ بہتر ہے. پھر اگر آپ واقعی ہی فیصلہ کر لیں کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مرد فیصلہ کر لے کہ اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا، تو وہ اس صورت میں جب اسے تیسری طلاق دے تو وہ بھی اچھے طریقے سے چھوڑے مرد. پھر فرمایا گیا کہ مرد کے پاس 2 آپشن، پھر تیسری طلاق دے دے تو عورت مکمل طور پر مرد پر حرام ہو جائے گی. پھر کہا گیا اگر روکنا ہے تو بھلائی کے ساتھ روکنا ہے، یا اگر چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے، نہ کہ تنگ کرنے کے لیے. یا واپس کئی لوگ بلاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں دستور ہے کہ عورت کو سبق سکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اچھا اس نے اس طرح کر دیا، یا یہ مطالبہ کر رہی ہے، یا ایسے یا ویسے. اس صورتحال میں اس کو جب واپس گھر بلایا جاتا ہے یا رجوع کیا جاتا ہے تو وہ کسی بدلہ لینے کی صورت میں کیا جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اگر اس کو واپس بلا رہے ہو تو بھلائی کی نیت سے بلاؤ، اور پھر اگر چھوڑنا ہی ہے تو بہترین انداز سے چھوڑو. بہترین انداز سے چھوڑنے سے مراد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے جب الگ ہو جائیں تو بھی ایک دوسرے کے عیب دوسروں پر ظاہر نہ کریں، ایک دوسرے کے عیوب کو، عیبوں کو چھپائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے متعلق جب یہ نکاح میں ہوتے ہیں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو لباس بھی عیب چھپانے کا کام دیتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جب آپس میں علیحدہ ہوں تو بیوی اپنے شوہر کی غیبت چغلیاں بیان کرے، اور شوہر اپنی بیوی جو گزشتہ رہ چکی تھی اس کی غیبت چغلیاں وغیرہ کرے. اگر تو ایک دوسرے کو چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر حق تو یہی ہے کہ نہ مرد اپنی گزشتہ سابقہ بیوی کی برائیاں یا چغلیاں کرے، اور نہ ہی عورت اپنے سابقہ شوہر کی. اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو دونوں صورتوں میں الٹا ہی چلتی ہے. قرآن مجید نے کیا ایک صورت بتائی کہ اگر روکنا ہے تو بہتر طریقے سے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، اور اگر واپس رجوع کیا جائے بیوی کو واپس رکھنے کا طریقہ بھی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے. دیکھیں اگر اگزامپل کے ساتھ میں اس عمل کی بات کروں تو ذرا اگر ہم سورۃ الکہف پہ غور کریں، انشاءاللہ اللہ موقع دے اس کی تفسیر تک بھی جائیں گے. سورۃ الکہف میں ایک مشہور و معروف واقعہ ہے. وہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کثرت سوال کی وجہ سے حضرت خضر نے پہلی دفعہ بھی درگزر کیا، دوسری دفعہ بھی، اور جب تیسری دفعہ علیحدگی اختیار کی تو بھی ایک اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کی، نہ کہ برے طریقے سے. بلکہ جو سوالات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خضر سے کیے تھے آپ نے ان تمام کے جوابات دے کر ان کو خود سے الگ کیا کہ ھذا فراق بینی و بینک، تمہارے اور میرے درمیان اب یہ جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان. تو یہ اس سے اگر ہم اگزامپل لیں تو اللہ والے ایسے ہی ہیں کہ جب ساتھ رہنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور جب ساتھ نہیں رہنا، جب ساتھ گزارا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا بہترین طریقے سے ہی ایک دوسرے کو چھوڑا جائے، نہ کہ تانے دے کے، بد دعائیں دے کے وغیرہ وغیرہ. اب آیت کا اگلا حصہ ہے اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے. اب یہاں پر جو ذکر بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر بوقت طلاق عورت سے مال لینے کا، اگر کوئی طلاق بھی دے رہا ہے اور مال بھی عورت سے وصول کر رہا ہے جو اس کو پہلے دے چکا ہے، تو اس کے متعلق یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کی 2 صورتیں نکلتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ شوہر نے اپنا دیا ہوا مہر وہ واپس لے عورت سے، اور یہ صورت نہ نکلتی ہو، یعنی بطور خلا نہ اس نے اس سے مال واپس مطلب
طلب کیا ہو حق مہر، بلکہ طلاق کی صورت میں ایک تو طلاق دی، طلاق کے وقت اس نے اپنا گزشتہ مال بھی مانگا، ٹھیک ہے، ڈھیروں مال جو اپنی بیوی کو وہ دے چکے، طلاق کے وقت کہا مجھے یہ واپس دو، تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے اور بطور خلا ایسا نہیں ہو رہا تو یہ صورت بھی سراسر ناجائز و حرام ہے۔ دوسری صورت ابھی آپ کے ذہن میں پوائنٹ اٹھا ہوگا بطور خلا، کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دوسری صورت یہ کہ اگر عورت مرد سے خلا لے، وہ طلاق کا مطالبہ جو عورت کی طرف سے کیا جائے اس کو خلا کہا جاتا ہے، تو خلا میں عورت اگر مال ادا کرے اس صورت کی اجازت ہے، اور اس آیت میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہے تو وہ خلا اگر عورت لے رہی ہے کہ مرد نے زیادتی کی، تو وہ مرد دیکھ بھی رہا ہے کہ اچھا عورت نے خلا لی، تو قرآن تو حکم دے رہا ہے کہ اگر خلا کی صورت میں عورت کچھ فدیہ دینا چاہے، کچھ مال دینا چاہے تو وہ دے سکتی، جائز ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو وہ خلا میں جو مال لے رہا ہے وہ مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو وہ مال لینا درست ہے، لیکن خیال رہے عورت بھی جو ہے وہ مہر کی مقدار سے زیادہ مال لینا عورت سے پھر بھی بہرحال مکروہ ہی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے فتاوی عالمگیری سے پڑھا ہے، ریفرنس اس کا یہی ہے، اور اس سے متعلق یہ طلاق کے جو مسائل ہیں اس سے متعلق بہت غور و فکر امت مسلمہ کو کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سارے گناہ عام ہیں، نامعلوم ہے کہ نکاح کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں، نامعلوم ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے، طلاق کی اقسام کیا ہیں، خلا کسے کہتے ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ دین اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں عشق اور محبت پیدا کرے دین کی، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا آخری حصہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ جو حدیں میں نے مقرر کی ہیں، یہ جو احکامات میں نے دیے ہیں، ان سے آگے مت بڑھو، نہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی کرے، اور نہ ہی کوئی کسی کو ضرورت سے بہت زیادہ ستائے، ان چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ استغفر اللہ، یعنی جنت تو بہت دور کی بات، اس کی خوشبو سونگھنا تک اس عورت کو جنت کی خوشبو تک حرام کر دی گئی اس عورت پہ جو بلا وجہ اپنے خاوند سے علیحدہ ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ کیا ہم امت مسلمہ ہیں، کیا ہم اپنا حق صحیح سے ادا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے ہیں جو چغلیاں کر کے دو بہنوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں، جو بہن بھائیوں کی نہیں بننے دیتے، جو ماں کو بچوں کے خلاف، بچوں کو ماں کے خلاف، ماں باپ کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، جو میاں کو بیوی کے خلاف، بیوی کو میاں کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں۔ ان کا کام ہی فساد پھیلانا، فساد مچانا ہے۔ تو وہ اس حدیث سے عبرت حاصل کریں، مقام عبرت ہے، درس ہدایت یہی کہ آپس میں مل کے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور دوسروں کے رشتوں میں نہ پھوٹ ڈالیں، اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین مجھے اس پر معاف فرمائے، ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔